وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک حضر موت سے اور ایک کندہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کندی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس پر حضرمی کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اس سے قسم ہی لے سکتے ہو۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ فاجر آدمی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس بات پر قسم کھا رہا ہے، اور نہ وہ کسی چیز سے احتیاط برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس سے تم قسم ہی لے سکتے ہو۔ آدمی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا فرمایا، اگر اس نے ظلماً تمہارا مال کھانے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے رخ پھیرے ہوگا۔ سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا۔ پھر راوی نے اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر کیا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ تم اس ہم بستری اور اپنی عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ نہ تلاش کرو۔ سنو، جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک کالی کلوٹی عورت نے ہمارے پاس آ کر کہا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں سے شادی کی ہے۔ اب ایک کالی کلوٹی عورت نے آ کر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا تو میں آپ کے چہرے کی طرف سے آیا۔ آپ نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، وہ جھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ کہہ چکی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے؟ اپنی بیوی اپنے سے علیحدہ کر دو۔